میں سوچ رہا کوئی چیز یاد نہیں آ رہی. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. حضرات پچھلی نشست میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ خبر کیا ہے. یہ کھڑکی کھلی ہے کوئی؟ کافی زوردار آواز آئی ہے موٹر سائیکل کی. خیر اس کا سلسلہ خراب ہوا. تو پچھلی نشست میں ہم نے گفتگو یہ کی تھی کہ خبر کیا ہے، حدیث کیا ہے، سنت کیا ہے، اور ان میں اگر کوئی عموم اور خصوص پایا جاتا ہے تو وہ کیا ہے. اور پھر یہ بات دیکھی تھی کہ اصولیین کے ہاں حدیث یا سنت کیا ہے. فقہا جب استعمال کریں تو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں. محدثین جب بولتے ہیں سنت یا حدیث کا لفظ تو ان کے ہاں کیا تفصیل ہے. اور علم الکلام والے اگر کہیں سنت تو ان سے کیا مراد ہے. سمپل سی بات یہ تھی کہ محدثین کیا کہتے ہیں آپ بتا دیں. ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیت او سیرت. محدثین کا مقصود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احوال ہیں، چاہے وہ آپ کا قول ہو، چاہے وہ آپ کا فعل ہو، وہ آپ کی تقریر ہو، وہ اخلاق حسنہ ہو، وہ شمائل ہوں، چاہے وہ آپ کے جسم کے شمائل ہوں یا آپ کے اخلاق کے شمائل ہوں، یا وہ آپ کی سیرت کا بیان ہو، چاہے وہ نبوت سے ماقبل ہے یا نبوت سے کے بعد میں ہے. یہ سب محدثین کا موضوع ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اصولیین کہاں تک رکھتے ہیں اس کو. وہ کیا کہتے ہیں کہ ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر. کیوں انہوں نے صفہ خلقیہ اور صفہ خلقیہ کو اس میں شامل نہیں کیا؟ کیونکہ ان کا مقصود جو ہے وہ حکم شرعی کا بیان ہے. تو جن جن چیزوں سے حکم شرعی مستنبط ہوتا ہے وہ اسے سنت کی تعریف میں شامل کرتے ہیں. فقہا اس معنی میں بھی بولتے ہیں جس معنی میں اصولیین بولتے ہیں. لیکن فقہا کے ہاں ایک اور استعمال کیا تھا کہ فقہا جب کہیں گے کہ یہ سنت ہے تو وہ کس کے پیرالل بول رہے ہیں؟ وہ واجب کے یا فرض کے مقابلے میں بولتے ہیں سنت. اب ہو سکتا ہے وہ شے قرآن سے اس کا ثبوت ہوتا ہو، اجماع سے ہوتا ہو، قیاس سے ہوتا ہو، یا محدثین کے ہاں جو سنت کی تعریف ہے اس سے ہوتا ہو. قطع نظر اس کے وہ فعل مسنون ہے یعنی واجب نہیں. اب نماز میں بہت سی چیزیں مسنون ہیں تو جو واجب ہے کہ وہ اللہ کے رسول نے نہیں کیے، وہ بھی اللہ کے رسول ہی نے کیے ہیں اور وہ واجب ہے. تو محدثین کی تعریف کے اعتبار سے وہ واجب بھی کیا ہے؟ مسنون. تو آپ کہیں گے کہ محدثین کی تعریف میں گویا تکبیر تحریمہ مسنون ہے. لیکن جب آپ فقہا کے ہم گفتگو کریں گے تو کہیں گے تکبیرہ جو ہے وہ تو واجب ہے یا فرض ہے. بات سمجھ میں آئی. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ علماء کلام جب بولیں گے تو وہ کس معنی میں بول رہے ہیں؟ بدعت کے مقابلے میں. ایک اہل سنہ ہے تو اہل سنت کون ہوں گے؟ جو عقائد اور فروع میں اس مسلک پر ہوں گے جس مسلک پر صحابہ ہیں. اور اہل بدعت کون ہیں؟ کہ جو اہل سنت نہیں ہے وہ اہل بدعت ہے. تو یہاں سنت کے مقابلے میں جو شے آتی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہوائے نفس ہے، وہ اہل الاہواء ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر میں نے آخری بات جو عرض کی تھی کہ فقہا بھی سنت کو بدعت کے مقابلے میں بول دیتے ہیں. فقہا بھی، لیکن وہ کس سنت اور بدعت کے عموماً وہ کون سی سنت اور بدعت ہوتی ہے؟ وہ فروعات میں ہے.
جب اہل سنت علم کلام کے معنی میں استعمال ہو علم عقیدہ میں، تو وہاں اہل سنت اور اہل بدعت میں جو اختلاف ہوگا وہ فروع کا ہوگا، یا بدعات جو ہوں گی وہ فروعی بدعات ہوں گی، وہ اصولی بدعات ہوں گی۔ لیکن جب فقہا کہیں گے کہ یہ عمل بدعت ہے، یہ عمل بدعت ہے، عقیدہ نہیں، اور یہ عمل سنت ہے، تو وہاں کس معنی میں وہ بول رہے ہیں؟ وہاں وہ فروعات کے معنی میں۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ خبر کی 3 تقسیمات کی تھی فقہ حنفی میں۔ وہ کیا 3 تقسیمات تھیں؟ ذرا جلدی سے بتا دیں۔ ہاں، لیکن وہ جو ان کا اصطلاح تھی وہ کیا تھی خاص؟ ہاں، اتصال لا شبہۃ فیہ صورۃ ولا معنی، وہ کیا ہے؟ جس میں صورت یعنی اپنے ظاہر اور باطن دونوں کے اعتبار سے کوئی شبہ نہیں ہے، وہ خبر کون سی ہے؟ وہ خبر متواتر۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اتصال لہو شبہۃ، یعنی آپ کہیں لہو شبہۃ فی صورتہ ولا شبہۃ لہو فی معنی، او جو بھی بات میں بتائی تھی وہ کون سی ہے؟ خبر مشہور کہ اپنی ظاہری صورت میں وہاں شبہ ہے۔ وہ ظاہری صورت میں شبہ کیوں پیدا ہوا وہاں؟ اس لیے کہ وہ اپنے طبقہ اول میں دور صحابہ میں خبر واحد ہے، لیکن بعد میں وہ خبر متواتر ہو گئی۔ کب خبر متواتر ہوئی؟ ہاں، اس کے بعد تواتر کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ ایک اہم قاعدہ ہے جو آپ ذہن میں رکھیں، فقہ حنفی میں قرن ثانی اور ثالث کے بعد تواتر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کس معنی میں؟ یعنی آپ کہیں کہ صحیحین کی احادیث، وہ قرن ثالث نہیں لکھی، وہ تو قرن رابع میں ہے بلکہ، تو وہ اب بالکل متواتر ہے، تلقی اسے حاصل ہو چکی ہے، تلقی بالقبول، امت سب اسے قبول کر چکی ہے۔ تو اب یہ خبر مشہور جو احناف کی خبر مشہور کی تعریف اس پر پوری اتر جائے، اور اس کی بنا پر ہم قرآن کے خاص کی اور قرآن کے عام کی تخصیص بھی کر لیں یا نسخ بھی کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے ہمارے ہاں اعتبار جو ہے وہ قرن ثانی اور ثالث کا ہے، اور جو ہم نے دیکھا ان کے ہاں قرن ثالث جو ہے وہ 220 کے آس پاس ختم ہو جاتا ہے، 220 ہجری کے آس پاس۔ اس کے بعد کوئی اعتبار نہیں، حدیث پوری دنیا قبول کر لے، کہیں گے ٹھیک ہے کر لی، اچھی بات ہے۔ تو جو احادیث ہیں صحیحین کی، وہ بھی میں نے عرض کیا تھا یہاں ایک مسئلہ کہ وہ فقہ حنفی میں کیا قطع کا فائدہ دیتی ہے۔ امت نے قبول کر لیا، تو امت نے قبول کر لیا تو اس پر اجماع ہو گیا، چند احادیث کو نکال کر جن پر محدثین نے کلام بھی کیا۔ تو اگر اجماع ہو چکا ہے تو وہاں قطعیت پیدا ہو جانی چاہیے، تو اس اجماع کے نتیجے میں وہاں قطعیت پیدا ہوگی، ان کے ہاں نہیں پیدا ہوگی، اور بہت سے محدثین کے ہاں بھی نہیں ہوتی۔ میں نے امام نووی علیہ الرحمہ کا ذکر کیا تھا، اور اس میں ایک جو بات بتائی تھی وہ کیا تھی، جو اصل میں دلیل ہے، اس بات پہ نہیں ہوا کہ ہاں، یعنی اجماع اس بات پہ ہوا ہے کہ یہ صحیح احادیث ہے، خبر واحد ہے اور صحیح حدیث ہے، تو اس پر اجماع ہوا ہے نا۔ تو اجماع اسی بات پر ہوا ہے کہ یہ ظن غالب دیتی ہے، تو اجماع اگر ظن غالب پر ہوا ہے ان احادیث کے خبر، تو اس کے نتیجے میں اس میں قطعیت کیسے پیدا ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسری قسم کیا تھی؟ یہ پچھلی نشستوں کا خلاصہ۔ تیسری قسم کیا تھی؟ اتصال کیا ہے اس میں؟ لہو شبہ فی صورتہ و معنی، اپنی صورت اور معنی دونوں میں شبہ ہے۔ شبہ سے مراد یہ کہ یہ شبہ غالب ہے یا مغلوب ہے؟ رقیش، شبہ غالب ہے کہ مغلوب ہے؟ عبدالعزیز صاحب آپ نے کیا کہا؟ غالب؟ لا غالب الا اللہ، نہیں مغلوب ہے۔ تبھی تو یہ خبر واحد، یعنی ہم اب صحیح حدیث کی بات کر رہے ہیں، تبھی یہ خبر واحد ہے جو ظن غالب دے گی۔ تو اس میں اگر شبہ غالب ہوتا تو پھر تو یہ ظن غالب نہ دیتے۔ اس میں شبہ ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا، تو ظن غالب جو ہے وہ کیا عملیات میں اس پر عمل کرنا قطعی نہیں ہے، یعنی خبر واحد تو ظنی ہے، لیکن ظن غالب پر عمل، دین کا اصول ہونا، یہ قطعی ہے کہ ظنی ہے؟ یہ قطعی بات۔ تو لہذا خبر واحد کو، وہ انشاءاللہ جب ہم خبر واحد پہ بھی جائیں گے نا تو پھر دیکھیں گے کہ خبر واحد کی حجیت کے دلائل ویسے ہم کچھ دیکھ بھی چکے ہیں، لیکن چند باتیں کہ اگر وہ ظن غالب دیتی ہے تو پھر کیوں عمل کرنا ہے اس پر؟ ظن پر تو عمل نہیں کرنا۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ بھئی ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون۔ تو یہ تقسیم تھی کس کی بنا؟
احناف کے ہاں محدثین کی تعریف یہ نہیں ہے، محدثین کے ہاں یہ 3 قسمیں نہیں ہیں، محدثین کے ہاں 2 ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ متواتر اور خبر واحد، اور ان کے ہاں خبر مشہور ایک اور اصطلاح رکھتی ہے، وہ خبر واحد کی قسم ہے۔ خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ مشہور کیا ہے؟ جس کے ہر طبقے میں 3 یا اس سے زیادہ راوی ہوں، تو یہ خبر واحد ہے۔ احناف کے ہاں یہ کیا ہوگی؟ خبر واحد کی خبر مشہور؟ خبر واحد۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی حدیث ایسی ہو جو دونوں کے اس پر پوری اتر آئے، دونوں اس کو خبر مشہور کہیں، وہ ممکن ہے۔ ممکن کیسے ممکن ہے؟ عبدالعزیز کسی نے بتایا کہ ایک خبر جو ہے وہ مشہور محدثین کے ہاں بھی ہو، احناف کے ہاں بھی ہو، کیسے؟ یعنی پہلی والی میں وہ کیا ہو؟ خبر واحد ہو لیکن 3 یا اس سے زیادہ صحابی سے روایت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اگلے 2 طبقات میں وہ تلقی بالقبول اسے حاصل ہو جائے، متواتر ہو جائے، تو احناف بھی کہیں گے خبر مشہور ہے۔ یہ اس کو خبر مشہور کیوں کہیں گے؟ متواتر کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ تواتر کے لیے تمام طبقات میں شرط ہے، تو پہلے میں 3 تھے یا 3 سے زیادہ، اور اگلوں میں بھی 3 یا 3 سے زیادہ ہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ خبر مشہور ہے۔ احناف بھی کہیں گے خبر مشہور ہے، لہذا احناف کی خبر مشہور اور محدثین کی خبر مشہور جو ہے وہ عموم خصوص من وجہ ہوگا، یعنی عموم خصوص من وجہ کا مطلب بس یہ ہے، یہ الگ ہے، یہ قسم ایک جگہ آ کر دونوں مل جائیں گے۔ بات واضح ہے؟ اس کے بعد ہم نے خبر متواتر شروع کی تھی۔ خبر متواتر کی 2 تعریفیں میں نے آپ کو عرض کی تھی، وہ کیا ہیں؟ ایک خبر متواتر کی تعریف مختصر سی تھی، خبر الجماعہ المفید بنفسہ للعلم، ایک ایسی جماعت کی خبر، یعنی جماعت سے مراد مشترکہ افراد کی خبر جو اپنی ذات میں علم دیتے ہیں۔ اپنی ذات میں علم دینے کی قید کیوں لگائی تھی؟ اس لیے کہ خبر واحد بھی کئی دفعہ علم دے سکتی ہے۔ اس کی مثال میں نے دی تھی نا کہ بھئی ایک شخص نے آ کر بتایا کہ فلاں جگہ شادی ہے، آپ کو ظن غالب حاصل ہو گیا، پھر آپ نے دیکھا کہ اس گھر میں لوگ بڑے کپڑے وغیرہ پہن کے، پچھلی دفعہ تو مرد کی مثال دی تھی، کپڑے وغیرہ اور پہن کے داخل ہو رہے ہیں اور گانا بجانے کی کوئی آوازیں بھی آ رہی ہیں، اور اس طرح اتنے قرائن جمع ہو گئے کہ اس خبر واحد پہ یقین حاصل ہو گیا، لیکن وہ اخبار تھی کہ قرائن تھے، کسی نے آ کے اور نہیں بتایا، قرائن تھے، تو قرائن کے ذریعے خبر واحد بھی علم یقینی کا فائدہ دے سکتی ہے۔ تو کبھی کبھار ہو سکتا ہے وہ خبر واحد ہو، صحیحین میں ہو، بخاری یا مسلم میں ہو، لیکن اپنے قرائن کے اعتبار سے یقین کا فائدہ دے دے، لیکن تواتر کو اگر قرائن چاہیے ہوں تو کیا وہ متواتر ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو خبر الجماعہ المفید للعلم بنفسہ، خبر جماعت جو اپنی ذات میں علم کا فائدہ دے دے۔ علم سے کیا مراد ہے یہاں؟ علم یقینی کا فائدہ دے۔ دوسری تعریف کیا تھی، تھوڑی طویل، تو محدثین کے طریقے پر وہ کہتے ہیں المتواتر ان ينقل اليك قوم لا يتوهم في العادات تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وبعد اماكنهم عن قوم مثلهم حتى يكون آخر طرفيه كأوله واوسطه كطرفيه۔ کہہ رہے ہیں آپ کو نقل کریں ایک جماعت، خبر نقل کرے، عادت میں ان کا وہم بھی نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ پر جمع ہو گئے ہوں گے، لا یتوہم فی العادات، لیکن یہاں جو اہم بات ہے وہ کیا ہے اس تعریف میں؟ عادت زمان اور مکان کے بدلنے سے بدل سکتی ہے۔ ہاں عادت بدل سکتی ہے، آپ نے ہر زمانے کی عادت دیکھی ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں جو جھوٹ پر جمع ہونے کی کیفیت ہے جو جتنی ممکن ہے وہ کسی اور زمانے میں عادتاً ممکن نہیں تھی، تو عادت کا احتمال جس زمان و مکان میں آپ ہیں اس عادت کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ تو اب ہمارے ہاں تو ایک خبر جو متواتر طریقے پر آپ تک پہنچ رہی ہو، بظاہر اتنے لوگ ہوں اور کئی ملکوں سے آ رہی ہو، لیکن ذہن میں احتمال رہتا ہے نا، اور قوی احتمال رہتا ہے کہ عادتاً ہو سکتا ہے اس خبر کا مصدر ایک آدمی ہو۔ اور امام رازی کو آج صبح میں نے ان کی کتاب المحصول فی اصول الفقہ، اس میں جو تواتر کو مبحث میں آپ دیکھیں، انہوں نے جیسے اس زمانے میں بھی دیکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا رد کر رہے تھے کسی کا، معتزلی کا، انہوں نے کہا کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ کئی دفعہ جس کو آپ اراجیف کہتے ہیں نا، جھوٹی خبریں، وہ کہتے ہیں وہ اتنی پھیل جاتی ہیں لیکن
اس کا مصدر محض ایک شخص ہوتا ہے، لیکن وہ مصدر کبھی بھی آپ کو معلوم نہیں ہو پاتا کہ وہ ہے کون. وہ ممکن وہ کہہ رہے ہیں ایک خبر ہوتی ہے وہ دوسرے کو، اور اس کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ مصدر کبھی ظاہر نہیں کرنا، اور پھر 2-3 دن بعد وہ شہر خبر میں بالکل عام ہوتی ہے، لیکن اس کا مصدر ایک شخص ہوتا ہے اور اس شخص نے جھوٹ گھڑا ہوتا ہے. تو اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، اور آج تو وہ بالکل جیسے یقینی سی بات ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو آخری زمانے کے بارے میں فرمایا، اس میں ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جو آدمی ہے وہ یتکلم بکذب، وہ ایک جھوٹ بولے گا، یفشو فی العالم، پورے عالم میں پھیل جائے گا، پورے عالم. تو اب یہ ممکن ہے. تو عادتیں بدل گئی ہیں، لیکن پھر بھی تعریف وہی رہے گی. تعریف بدل سکتی ہے؟ تعریف تو پھر بھی ہوئی ہے. یعنی آپ کہیں تواتر کی تعریف بدلنی چاہیے، زمانہ بدل گیا. نہیں، تواتر کی یہ تعریف بھی بالکل 100% آج بھی ہے، کیونکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ لا یتوہم فی العادات، عادت میں اس کا وہم نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جھوٹ پر جمع ہو. کیوں؟ لکثرتہم، کیونکہ وہ بہت سارے ہیں. وبعد اماکنہم، ان کے اماکن بھی ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. اچھا، عن قوم مثلہم، جن سے وہ نقل کر رہے ہیں ان کے اندر بھی یہی صفات پائی جانی چاہیے، یعنی تمام طبقات میں یہی صفات پائی جائیں گی. ان قوم مثلہم، یہاں تک کہ حتی یکون آخر طرفیہ کاولہ، اس کا آخری حلقہ بھی پہلے کے مانند ہوگا، اور واوسطہ کطرفیہ، اور درمیانی طبقات بھی پہلے اور آخر کے مانند ہوں گے. ہر طبقے میں یہ تواتر اگر برقرار رہے گا تو تب یہ خبریں متواتر ہوں گی. بات واضح ہے؟ اب یہ خبر متواتر یقینی علم دیتی ہے، یعنی اس کا حکم کیا ہے، اس کے نتیجے میں حاصل کیا ہوتا ہے؟ خبر متواتر کے نتیجے میں یقینی علم ایسا کہ جس کو آپ اپنے نفس سے دفع کرنے کی کوشش کریں تو بھی دفع نہیں ہوتا، اس کو یقینی علم کہتے ہیں. ہاں، انادن آپ اس کو نہ مانیں، نہیں مانتا. جیسے کہا کہ مطلب مکہ کا وجود، جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ نے مثال دی، مکہ کا وجود. اب مکہ کا وجود جس نے نہیں دیکھا مثلا اس وقت، تو اس کے لیے بھی یقینی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ شک نہیں مکہ کے وجود میں. کوشش بھی کروں، احتمالات بھی لاؤں، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ شبہات اور یہ سب کچھ، مکہ تو پھر بھی اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ علم ضروری ہوا. کیا ہوا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم ضروری. علم ضروری وہ ہے، ضرور جو ضاد را رہا ہے نا، یہ استقرار سے ہے، جس میں نفس مستد ہو جائے ماننے پر، مجبور پائے اپنے آپ کو، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، ماننا پڑے گا. یہ کیا ہے؟ یہ علم ضروری ہے. تو تواتر کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوگا وہ علم ضروری ہے. یعنی کیا ہے؟ ویسے آپ کا سوال ہے کہ کیا ہر علم قطعی علم ضروری ہوتا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر علم ضروری علم قطعی ہو. نہیں، ضروری ہے کہ نہیں؟ لگتا نہیں ویسے ہے. عقلی کے لحاظ سے تو نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ عقلی کیا مطلب؟ علم قطعی اس سینس میں نہیں، عقلی کیا؟ عقلی سینس میں کیا ہر علم قطعی عقلی بھی ضروری ہوتا ہے؟ نظری خدا کا وجود علم قطعی ہے کہ نہیں آپ کو؟ ضروری میں نظری کے، ہاں، ضروری نظری کے اپوزٹ ہے. یعنی ضروری وہ ہے جو نظری نہ ہو. یعنی علم ضروری علم نظری کے اپوزٹ ہے. تو نظری کیا ہے؟ نظری ضمنی بھی ہو سکتا ہے اور قطعی بھی ہو سکتا ہے. علم نظری خدا کے وجود کا علم کیا ہے؟ علم ضروری، علم قطعی ہے. اچھا، کچھ لوگ نا جو قطعی ہو اس کو ضروری کے معنی میں بول دیتے ہیں، اصطلاحات میں لا مشاحقہ، وہ بھی ہم پڑھیں گے ادھر سے. لیکن علم ضروری کیا ہے؟ جہاں آپ کو استدلال نہ کرنا پڑے، جہاں استدلال کرنا پڑے وہ علم کیا ہے؟ وہ علم نظری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو علم ضروری آپ کو حاصل ہو رہا ہے، ہم نے کہا علم ضروری ہے جو تواتر کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اس میں کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے ضرورت؟ وہ کیا؟ یعنی اگر استدلال کی ضرورت ہوئی تو یہ علم ضروری ہوگا یا علم نظری ہوگا؟ علم نظری ہو جائے گا. جمہور علماء کا قول کیا ہے؟ امام راضی علیہ الرحمہ نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی ہے.
انہوں نے اس پر اتنے شبہات قائم کیے کہ یہ ضروری نہیں ہے، نہیں وہ اس کو ضروری مانتے ہیں۔ معتزلہ میں نا دو حضرات تھے، کعبی اور ابو حسین البصری، انہوں نے کہا کہ یہ علم نظری ہے۔ انہوں نے دلائل جو اس کو جوابات بھی دی، اور پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا جتنے میں نے ابھی اپنی طرف سے شبہات بھی گھڑے انہوں نے، کہہ رہے ہیں یہ جب ہم نے اتنا اس میں دقت پیدا کی تو نظر آیا کہ اتنے شبہات ہیں، ان کے دلائل کا جواب کیسے دیں، بہت مشکل ہے کہ آپ کہیں کہ اس کو، لیکن جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن کیا ان کا جواب دینا، اس طرح غور سے سنیے گا، مطلب پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، علم ضروری ہونے پر کے رد میں جو شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب ممکن ہے، لیکن ان کا جواب دینا زیادہ آسان ہے، یا علم ضروری کے نتیجے میں جو علم یقینی حاصل ہو رہا ہوتا ہے، علم یقینی اور علم ضروری، اس پر اطمینان انسان کا زیادہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کہیں گے کہ مجھے مکہ کے وجود کا علم ہے یقینی، ٹھیک ہے، ایک صاحب آئے امام راضی علیہ الرحمہ، انہوں نے کہا تو وہ یقینی، انہوں نے شبہات دینے شروع کر دی، یہ دیکھو بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ سب شبہات مجھے بہت حیران کر رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں واقعی، اور ان کے جوابات میں کیسے دوں، لیکن پھر بھی مجھے یقین ہے کہ مکہ تو ہے سمجھ میں آ رہی ہے کہ مکہ تو ہے، لیکن ان کے جوابات مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ اب پتہ کیا چلا، وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ اس جو علم مجھے حاصل ہوا تھا وہ واقعی استدلال کے بغیر تھا اور قطعی اور یقینی ہے، چاہے میں استدلالاً اس کو ثابت نہ کر سکوں تبھی تو وہ علم ضروری ہے۔ یعنی آپ نے شبہات بہت زیادہ میرے اوپر پیش کر دیے، مجھے ان شبہات کی وجہ سے مکہ کے وجود میں کوئی شک پیدا نہیں ہوا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کے شبہات کا جواب کیسے دوں۔ تو امام راضی فرماتے ہیں جب تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا نا، تو گویا ان سوالات کے جوابات اتنے واضح نہیں ہیں جتنا تمہارے ذہن میں یہ علم واضح ہے کہ مکہ موجود ہے، تو لہٰذا یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ استدلالی نہیں ہے، یہ ضروری ہے سمجھ میں آ رہا ہے، یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ علم استدلالی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے۔ استدلالی میں ڈالو گے نا تو شبہات پیدا ہوتے چلے جائیں گے، لیکن تم خود جانو گے کہ یہ شبہات میرے اس علم یقینی پہ اس وقت کوئی خلل ڈال دے رہے ہیں، یعنی میں بھی شبہات پیدا کر سکتا ہوں کہ اس وقت دن بار نہیں ہے، بہت دلائل دے دوں گا ہو سکتا ہے، اور آپ کہیں گے کہ واقعی بڑے زبردست دلائل دیں گے، آپ کہیں گے دن تو نکلا ہوا ہے، سورج تو ہے، کوئی شک تو نہیں ہے اس میں، ہو سکتا ہے، وہ میں ابھی آگے عرض کروں گا، وہ ایک جب تواتر کی قسمیں بتاتا ہوں تو عرض کرتا ہوں۔ اس میں امام راضی علیہ الرحمہ نے ایک بات کی ہے جو بڑی خطرناک سی، وہ میں عرض کر دوں گا، پھر خطرناک سے مراد ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ علم ضروری کا امام غزالی کی جو رائے ہے نا وہ ذرا درمیانی سی ہے، درمیانی سے مراد یہ ہے کہ امام راضی علیہ الرحمٰ نے یہ باتیں نا ویسے ہی ذرا دلچسپی کی سی ہیں، تواتر سے علم حاصل ہوتا نہیں، یہ کوئی اتنی اہم نہیں ہے، تواتر سے علم حاصل ہوتا ہے، بس یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ باقی جو باتیں ہیں یہ صرف یہ کہ علماء کس طرح جیسے اس پہ غور کرتے ہیں، تو بلکہ میں آپ سے کہوں گا کسی کو شوق ہو تو تواتر والا مبحث جا کے پڑھے امام راضی علیہ الرحمٰ کے ہاں المحصول میں، کہ کس طریقے پر انہوں نے مطلب ان کا ذہن کس قسم کا ذہن ہے۔ انہوں نے کہا استدلال پہ میں آؤں گا تو تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، جو تم کہہ رہے ہو کہ بڑی آسانی سے پتہ۔ انہوں نے کہا ابو حسین البصری نے ہے نظری علم لیکن قطعی ہے، دیکھو استدلال ہوتا ہے، ہم استدلال کرتے ہیں اس طرح، انہوں نے کہا جو تم استدلال کر کے پہنچ رہے ہو اس پر میں شبہات پیدا کرتا ہوں، بتاؤ ذرا مجھے ان استدلالات کے جوابات دو، اور واقعی وہ اتنے شبہات پیدا کیے انہوں نے کہ بندہ پریشان ہو جائے کہ بھائی واقعی لگتا ہے کہ تواتر سے تو کوئی علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں تبھی تو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ علم ضروری ہے، استدلالی ہے ہی نہیں، استدلال کر کے دکھاؤ مجھے، میں بتاتا ہوں۔ اچھا، امام راضی علیہ الرحمٰ نے المحصول میں یہ لکھا کہ امام غزالی بھی اس کے قائل ہے کہ یہ علم نظری ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ نظری ہے، یعنی قطعی کی بات نہیں ہو رہی، نظری کی بات ہو رہی ہے، قطعی سب کے ہاں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے؟ نظری۔ لیکن یہاں المستصفیٰ میں امام غزالی علیہ الرحمٰ نے جو مذہب کعبی ہے جس نے کہا کہ یہ علم نظری، اس کا رد کیا ہے، اس کا رد کیا ہے، لیکن ساتھ اس بات کیا ہے کہ ایک مقدمات ہوتے ہیں ذہن میں جس کا ذہن کو شعور حاصل نہیں ہوتا۔ صرف اس گنجائش کو نکال دینے پر امام راضی علیہ الرحمٰ نے کہا کہ امام غزالی بھی
اس کے قائل ہیں کہ یہ نظری ہے. تو جو المحصول پر جن صاحب نے حاشیہ لکھا مشہور ہے، وہ بعد میں متجدد ہو گئے، کسی زمانے میں بہت بڑے عالم تھے ڈاکٹر طه العلوانی. تو انہوں نے صحیح لکھ رہا ہے کہ امام غزالی کو یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ اس علم کے علم ضروری ہونے کے قائل نہیں. تو میں نے کہا کہ وہ آپ کے سامنے ویسے ہی پڑھ کے سناتا ہوں امام غزالی کیا کہتے ہیں. مسئلہ تو نہیں ہے امام غزالی بڑے آدمی ہیں، ان کا اگر ہم کچھ پڑھیں تو اچھی بات ہے. دیکھیں کہہ رہے اما بطلان مذہب الکعبی حیث ذهب الى ان هذا العلم نظری. کہتے جہاں تک مذہب کعبی کا تعلق ہے اس کے بطلان میں ہم بیان کرتے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ یہ علم نظری ہے، تو کوئی رد کر رہے ہیں، بطلان کر رہے ہیں. فإنا نقول النظری هو الذي يجوز ان يعرض فيه الشك. نظری وہ ہوتا ہے جس میں شک کا وارد ہونا جائز ہو. یہ بہت اہم بات ہے. آپ کہیں نظری میں شک کا وارد ہونا جائز ہوتا ہے کہ شک کا ورود تو ادھر جائز ہے یا ادھر جائز ہے؟ نہیں قطعی. اگر وہ یہی تو مسئلہ ہے، تبھی تو پوری دنیا خدا کا انکار کر رہی ہے نا. یعنی علم ضروری وہ ہوتا ہے کہ جہاں انکار پر انسان قادر نہیں پاتا اپنے آپ کو، وہ علم ضروری اسی بنیاد پر ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نظری وہ علم ہے جہاں شک کا جواز ہو. شک کا جواز فقہی معنی میں نہیں ہے کہ شک کرنا جائز ہو، جہاں شک کا ورود جائز ہو. ٹھیک ہے، تو کیا فرماتے ہیں یجوز ان یعرض فیہ الشک وتختلف فیہ الاحوال. اور اس میں احوال بھی یعنی زمان و مکان کے اعتبار سے پرسن ٹو پرسن کیا ہوتا ہے پھر فیعلمہ بعض الناس دون بعض. کچھ جان لیتے ہیں کچھ نہیں جان پاتے. ہو جاتا ہے نا ایسا. علم نظری میں یہ ممکن ہے نا کہ آپ کو وہ علم نظری حاصل ہو جائے مجھے نہ ہو سکے. بھئی میتھمیٹکس کے ایک تو سمپل میتھمیٹکس ہے نا، کتنے دقیق مسائل ہوں گے جو قطعی ہوں گے لیکن وہ نظری ہوتے ہیں، ثابت کرنے پڑتے ہیں. آپ میتھمیٹیشین ہیں، میں نہیں ہوں، مجھے نہیں پتہ چلے گا. آپ کہیں گے بالکل واضح سی بات ہے. میں کہوں گا نہیں مجھے واضح نہیں ہو رہی میرے اوپر، کیا کریں. تو علم نظری میں شک وارد ہو سکتا ہے. اچھا اب وہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں وَلَا يَعْلَمُهُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں اور عورتوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتے وہ علوم. وَمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ. اچھا علم نظری میں آپ کو کیا شے نظر آ رہی ہے؟ نظری ہے وہ. يَحْتَاجُ إِلَى النظر. اور علم ضروری ہے يحتاج إلى النظر، يحتاج إلى النظر نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جو بچے ہیں، جو خواتین ہیں، وَمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ. خواتین بھی گویا ان کے ہاں اہل نظر میں نہیں رہتے، یہ نہیں کہا انہوں نے. وَلَا يَعْلَمُهُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ. اور وہ بھی جو اہل نظر میں سے نہیں ہے. تو یہ سب لوگ نہیں جانتے نا علوم نظریہ کو. جس نے نظر استعمال نہیں کی وہ علوم نظریہ کو نہیں جانے گا. ایسے ہی یا تقلیداً جانے گا. جیسے خدا کے وجود کو ہو سکتا ہے کوئی تقلید. اچھا یہ کہہ رہے ہیں وَكُلُّ عِلْمٍ نَظَرِي. ہر علم نظری وہ ہوتا ہے فَالْعَالِمُ بِهِ، اس کا جاننے والا قد یجد یعنی کہ لازم قد یجد نفسه فیہ شاکن ثم طالبا. وہ اپنے آپ کو اس میں پا سکتا ہے، پہلے شک کرنے والا اور پھر اس کا طالب. علم نظری شروع کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں امام غزالی علیہ الرحمہ کی عبارت ہے المنقذ میں من لم یشک لم ینظر. یہ جیسے ڈیکارٹ کی عبارت ہے من لم یشک لم ینظر ومن لم ینظر لم یصل. جو شک نہیں کرے گا وہ نظر کیسے کرے گا؟ جو نظر نہیں کرے گا وہ پہنچے گا کیسے؟ مطلب تک. آپ نے نا مطالب تک پہنچنا ہے. علم نظری میں آپ نے کچھ مطالب تک پہنچنا ہے. شروع کہاں سے ہوگی بات؟ اگر وہ مطلب پہلے ہی حاصل ہے تو نظر کی کیا ضرورت ہے؟ نظر کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب حاصل نہیں ہے. اچھا اگر مطلب حاصل نہیں ہے تو کیا شے حاصل ہے کہ وہ مطلب ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، اس کو شک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ من لم یشک لم ینظر. تو وہ کہہ رہے ہیں قد یجد نفسہ شاکا فیہ ثم طالبا. تو اپنے آپ کو شاک پا کر پھر طالب پاتا ہے. کہ اس میں ایسا ہوتا ہے علم ضروری میں ہے، اس میں نہیں ہوتا نا. تو یہ سب دلائل کیا دینا چاہ رہے ہیں امام غزالی علیہ الرحمہ کہ انہو علم ضروری. کیا شاید بنا تواتر. تواتر جو ہے وہ علم ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم نظری میں ایسا ہوتا ہے. پھر کیا فرماتے ہیں وَنَحْنُ لَا نَجِدُ أَنفُسَنَا شَاكِّينَ فِي وُجُودِ مَكَّةَ وَوُجُودِ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ
طالبین لذالک، لیکن ہم کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح نہیں پاتے کہ ہمیں پہلے وجود مکہ اور وجود شافی میں شک ہو یا شک کا احتمال ہو، اور پھر ہم اپنے آپ کو پائیں کہ اب ہم یہ علم طلب کرتے ہیں بن نظر۔ تو تواتر کے ذریعے آپ کو پتہ چلا ہے وجود شافعی کا رحمہ اللہ، یا کیسے پتہ چلا؟ استدلال سے پتہ چل سکتا ہے امام شافعی کے بارے میں؟ کبھی بھی نہیں پتہ چل سکتا، تو تواتر سے پتہ چلا ہے۔ تواتر سے پتہ چل گیا امام شافعی تھے، تو اب پتہ چل گیا علم ضروری ہے، میں جو مرضی کروں تھے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے، کہہ رہے ہیں فَإِنْ عَلَيْتُمْ بِكَوْنِهِ نَظَرِيًّا شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَنَحْنُ نُنْكِرُ، اگر تمہاری نظری میں سے مراد یہ ان میں سے کوئی بات ہے کہ قد نجد انفسنا شاکین ثم طالبین، تو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، اس معنی میں یہ علم نظری نہیں ہے، پھر کیا ہے علم ضروری۔ کہہ رہے ہیں وَإِنْ عَلَيْتُمْ بِهِ أَنَّ مُجَرَّدَ قَوْلِ الْمُخْبِرِ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ مَا لَمْ يَنْتَظِمْ فِي النَّفْسِ مُقَدِّمَتَانِ، کہہ رہے ہیں اگر تمہارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجرد مخبر سے، خبر سے یقین حاصل نہیں ہوتا جب تک نفس میں دو مقدمات قائم نہ ہو۔ اچھا، مقدمات جہاں قائم ہوتے ہیں وہ تو نظر ہوتی ہے، یعنی جہاں مقدمات قائم ہو جائیں وہ ضرورت ہے یا نظر ہے؟ جو نظر۔ تو اب اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نفس میں مقدمات قائم ہوں گے، وہ دو مقدمات کیا ہیں؟ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ان هؤلاء مع اختلاف احوالهم وتباين اغراضهم ومع كثرتهم على حال لا يجمعهم على الكذب جامع ولا يتفقون الا على الصدق، کہ یہ لوگ سب جن کے احوال بھی الگ ہیں، مقاصد بھی الگ ہیں، بہت لوگ ہیں، کسی نے انہیں کذب پر جمع بھی نہیں کیا، اور یہ سب کے سب ممکن ہی نہیں ہے کہ سوائے سچ کا کسی شے کے جمع ہو۔ پہلا مقدمہ یہ، اتنے سارے لوگ ہیں اور یہ۔ دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ والثانیۃ انهم قد اتفقوا على الاخبار عن الواقعات، کہ ان سب نے یہ خبر بھی دی ہے۔ پہلا تو کیا کلیہ تھا، یعنی کلیہ تھا کہ اتنے سارے لوگ کذب پر جمع نہیں ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ اچھا، یہ اس خبر پر جمع ہے، یہ مقدمہ ثانی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ خبر کیا ہے؟ تو یہ تو مقدمہ، یہ تو دو مقدمات کے نتیجے میں جو استدلال قائم ہوگا وہ علم نظری ہوگا یا علم ضروری ہوگا؟ اس لحاظ سے نظری ہوگا۔ ٹھیک، اس وجہ سے امام رازی علیہ الرحمہ نے امام غزالی کے بارے میں کہا کہ یہ علم نظری کے قائل ہے۔ گویا امام رازی علیہ الرحمہ اس کو بھی نہیں مانتے، اس کو بھی نہیں مانتے، اور وہ اس پر بھی انہوں نے سارے دلائل قائم کیے کہ اگر تم کہو گے نا کہ یہ مقدمات تو ہوتے ہیں، میں ان مقدمات پر 1000 شبے اٹھا لیتا ہوں، اٹھا کے دکھایا انہوں نے، بتانا وہ یہ چاہ رہے ہیں۔ لیکن تو امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گویا مطلب انسان کو ویسے سوچنا چاہیے نا کہ بھئی مجھے یہ اخبار حاصل ہو گئی، واقعی سوچے کیوں مجھے علم یقینی حاصل ہے، کس طرح حاصل ہوا، میں نے کوئی استدلال کیا ہے یا محض خبر سے حاصل ہوا ہے؟ تو خبر سے جو علم حاصل ہوا ہے، کیا میں اس سے اپنے آپ کو منفک کر سکتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس میں شک پاؤں، یا جب میں اپنے آپ کو اس میں شک کرنے والا پاؤں گا تو میں اپنے اس شک کی حالت پر بھی یقین نہیں کر پاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے احتمالات موجود ہیں۔ اچھا خیر، تو کہتے ہیں فہذا مسلم، تو یہ بات مسلم ہے۔ کون سی بات؟ کہ ہاں نفس کے اندر یہ دو مقدمات ہیں، لیکن آگے ایک اور بات کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں ولا بد ان تشعر النفس بهاتين المقدمتين حتى يحصل له العلم والتصديق، ان دونوں مقدمات کا شعور تصدیق حاصل ہونے کے لیے اور یقین حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک، وَإِن لَّمْ تَتَشَكَّلْ فِي النَّفْسِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتُ بِلَفْظٍ مَّنْظُومٍ فَقَدْ شَعَرَتْ بِهِ حَتَّى حَصَلَ التَّصْدِيقُ وَإِن لَّمْ يَشْعُرْ بِشُعُورِهَا بِهِ، لا شعور تک پہنچ گئے اس حد تک۔ یعنی آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ نفس کو اس کا شعور حاصل ہو، ان دو مقدمات کا۔ ان دو مقدمات کے بغیر آپ کو تواتر میں جو علم یقینی حاصل ہوا تھا ضروری، وہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ اچھا، اگرچہ نفس میں یہ ان مقدمات کا لفظ منظوم کی صورت میں پیدا ہو جانا ضروری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی ضروری نہیں، لیکن شعور ضروری۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ اس پر اعتراض یہ ہوگا کہ شعور تو نہیں ہوتا مجھے ان مقدمات کا، پھر بھی تو کہتے ہیں وَإِن لَّمْ يَشْعُرْ بِشُعُورِهَا إِيَّاهَا، چاہے نفس کو اپنے اس شعور کا شعور نہ ہو سکے کہ اسے ان مقدمات کا شعور ہوا تھا، یعنی نفس کو، یعنی نفس میں یہ شعور پیدا ہوا ہے
لیکن نفس کو یہ شعور پیدا نہیں ہو سکا کہ اسے ان مقدمات کا شعور پیدا ہوا. ان دو مقدمات. اب اس معنی میں پھر کیا ہوا؟ یہ علم ضروری ہو. تو بیچ میں ادھر سے ادھر بات جا رہی ہے کہ علم ضروری ہے یا علم یقینی نظری. آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے بھی اسی طرح کی گفتگو اس کو ثابت کر رہے ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ نا وہ یہ بتانے کے لیے کہ ذہن کو شعور نہیں ہو رہا ہوتا لیکن وہ واقعی مقدمہ ہوتا ہے. کہتے ہیں الاسنان نصف الاربع. 4 جو اسنان ہے وہ 4 کا آدھا ہے. ٹھیک ہے. 2 جو ہے وہ 4 کا آدھا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کو شک نہیں ہوتا اس میں علم ضروری سے ہے. کوئی استدلال کرنا پڑتا ہے. اچھا کہہ رہے ہیں استدلال تو ہے. کہہ رہے ہیں یہ نہیں جانا جا سکتا جب تک بیچ میں ایک واسطہ نہ ہو. علم استدلالی میں نا نظری میں لازماً بیچ میں واسطہ ہوتا ہے. حد اوسط جس کو کہتے ہیں. واسطے کے بغیر تو علم حاصل ہی نہیں ہوتا. وہ ضروری میں. اچھا وہ واسطہ کیا ہے؟ اب آپ بتائیے واسطہ کیا ہے؟ یعنی جو 2 ہے وہ 4 کا آدھا ہے. ٹھیک. 2 یہ علم ضروری ہے کہ نظری ہے؟ ضروری ہے. کون سا والا ضروری ہے جس میں خفیہ مقدمات بھی نہیں ہیں؟ ہاں یعنی ایک اور بھی پتہ ہونا چاہیے. اور کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا بِوَاسِطَةٍ. یہ بھی بغیر واسطے کے نہیں جانا جا سکتا. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ النِّصْفَ أَحَدُ جُزْءَيِ الْجُمْلَةِ الْمُسَاوِي لِلْآخِرِ. کہہ رہے ہیں نصف وہ ہوتا ہے جو ایک کل کا ایک جز ہوتا ہے جو دوسرے جز کے مساوی ہوتا ہے. یعنی یہ تو پتہ ہونا ضروری ہے. نصف کیا ہوتا ہے؟ جو جملے کے یعنی جملے سے مراد کل کے کا وہ جز ہے جو اس کے دوسرے جز کا مساوی ہو. اچھا وہ کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ وَالْإِثْنَانُ أَحَدُ الْجُزْءَيْنِ الْمُسَاوِي لِلثَّانِي مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْبَعِ فَهُوَ إِذًا. اچھا یہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو بالکل ذہن میں حاضر ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ علم ضروری ہے بغیر مقدمے کے حاصل ہوا. لیکن اگر کہا جائے وہ آگے کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ سے پوچھا جائے کہ 36 هل هو نصف 72 ہے نہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 36 جو ہے وہ 72 کا جو ہے وہ آدھا ہے. اب یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے لیکن اس میں تھوڑا سا غور کرنا کیوں پڑ گیا؟ اب کیوں غور کرنا پڑا ہے؟ نہیں ہے تو یہ بھی کیا فرق ہے اس میں کہ 2 4 کا آدھا ہے یا 72 36 72 کا آدھا؟ اس میں کیا فرق ہے؟ عام استعمال میں نہیں. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں وہ مقدمات تھے لیکن وہ کثرت استعمال کی وجہ سے ذہن میں حاضر تھے لیکن ذہن کو اس کا شعور نہیں ہوتا. یہی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ کہنا کہ مقدمات ذہن میں ہیں لیکن ذہن کو اس کا شعور نہیں ہے یہ کون کیسی عجیب بات کی ہے تم نے. تو کہنے دیکھو جیسے ادھر اب جب ہم نے کہا کہ 2 4 کا آدھا ہے تو تم نے کہا بالکل ہے. جب ہم نے کہا کہ بھائی 36 جو ہے وہ 72 کا آدھا ہے تھوڑا سا کر کہا ہے تو کیا ہوا؟ فرق کیا ہے دونوں ہے؟ وہ یہی بات ہے. یہی وہ بتانا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹس کی وجہ سے ایسے مقدمات ذہن میں ہو سکتے ہیں جو کثرت استعمال کی وجہ سے آپ کو اس کا شعور بھی نہ ہو کہ میں استعمال کر رہا ہوں لیکن وہ استعمال ہوئے ہوں. آگے بھی یہ بحث بہرحال چل رہی ہے. یہ نظری ہو گیا واضح طور پہ لیکن وہ نظری اور ضروری کی ایک برزخی کیفیت میں یعنی گویا وہ بتا یہ رہے ہیں کہ ایک تو علم ضروری بالکل ضروری ہوتا ہے ایک علم نظری بالکل نظری ہوتا ہے. جیسے علم ضروری مثلا علم ضروری کو مثال دو جس میں کوئی مقدمہ ہی نہ ہو ہے. چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نفی اور اثبات. نفی اور اثبات جیسے مقدمات عقلیہ ہیں. مقدمات عقلیہ ہیں جمع بین النقیضین نفی اور اثبات. ٹھیک ہے تو نفی کو سمجھے اور اثبات کو بھی مقدمہ کوئی نہیں ہے بیچ میں صرف فہم ہے. یہاں فہم نہیں تھا یہاں ایک کچھ مقدمات بھی تھے. تو کچھ تو علم ضروری ہے جو علم ضروری ہے. کچھ علم نظری ہے جہاں استدلال ہے جیسے 72 والا یا آپ اس سے زیادہ کوئی ایکویشن بنا لیں تو اور مشکل ہو جائے گی. اور کچھ ایسے ہیں جو برزخی علاقے میں فال کرتے ہیں کہ جہاں شعوری استدلال نہیں ہوتا. لہذا اگر آپ اس کو ضروری کہہ دیں تو یہ بھی اصطلاح کا مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے آپ اس کا نام ضروری رکھ دیں. اور اگر آپ اس اعتبار کو پیش نظر رکھیں کہ وہاں مقدمات ہیں چاہے شعور ہے یا نہیں تو آپ اس کو اس میں داخل کر دیں سے کیا فرق پڑتا. تو امام غزالی علیہ الرحمہ کی رائے کیا ہوئی کہ یہ معاملہ جو ہے
وہ تھوڑا برزخی سے ہے، درجے کا فرق تو ہوا، درجے کا فرق ہوا، تھوڑا سا فرق ہوا. اسی لیے امام رازی علیہ الرحمٰ نے اس مذہب کو پسند نہیں کیا. المحصول ان کی فی اصول الفقہ ہے جو ڈاکٹر طاہر الالبانی ان کی تحقیق سے چھپی ہوئی ہے، اور بہت مطلب اچھی تحقیق ہے، وہ 5 جلدوں میں وہ ملتی ہے. اچھا، یہ بحث یہاں تک مکمل ہوئی. امام غزالی کی اگلی بات آگے آنی ہے ابھی. اس کے بعد کیا ہے کہ یہ بات یہاں سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اچھا، علم تواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کچھ ایسے علوم قطعیہ ہیں جن سے یعنی قطعیات میں مراتب ہو سکتے ہیں. یعنی قطعیات میں مراتب ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایک علم قطعی دوسرے علم قطعی سے کم ہو لیکن دونوں قطعی نہیں. جو علم ضروری سے حاصل ہوتا ہے وہ ذرا بلند ہو جائے گا، جو علم بلند سے مراد 101%. کتنا بلند، کتنا بلند ہوگا، کہاں جائے گا؟ اس میں شبہ والے ہو سکتا ہے، اس میں شبہ والے ہو سکتا ہے. شبہ تو ویسے وہاں بھی سوفسٹائیوں کے ہاں تو وہاں بھی وارد ہوتا ہے، لیکن بات ٹھیک کر رہے ہیں آپ. یعنی دیکھیں مثال بھی جیسے جو میں نے نقل کی ہے وہ ہے کہ ایک ہے واحد نصف الاثنین، جیسے ابھی ہم دیکھ رہے تھے، 1 2 کا آدھا، اور ایک ہے کہ ایک حکیم دنیا میں وجود میں آئے تھے جالینوس. ٹھیک ہے، دونوں کو آپ ایک جیسا جانتے ہیں، یعنی جتنا یقین آپ کو واحد نصف الاثنین پہ ہے اتنا ہی جالینوس صاحب کے وجود پر بھی ہے. لیکن یہاں یہ اصل میں ان لوگوں نے مثال دی ہے جو کہتے ہیں کہ علم قطعی حاصل نہیں ہوتا. یعنی یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. مطلب جیسے جو لوگ جیسے سمنیہ کے نام سے ایک مذہب بیان کیا جاتا ہے تو اصول فقہ کی کتابوں میں بھی ان کا مسلک آتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی تم پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گئے، اتنا ضروری نظری میں ہم تو کیسے علم ہی حاصل نہیں ہوتا ہے. کون سا علم حاصل ہوتا ہے؟ جگہ کیسے علم حاصل نہیں ہوتا؟ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو علم قطعی میں کوئی تفاوت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو علم قطعی میں اگر تفاوت نہیں ہوتا، تمہارے خیال میں علم قطعی کیا ہے جس میں نقیص کا احتمال نہ ہو؟ اچھا، نقیص کا احتمال نہ ہو تو وہ علم قطعی. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 علم ہیں جن میں نقیص کا احتمال نہیں ہے، لیکن تم کہو ایک زیادہ قوی ہے دوسرا کم ہے. یہ کیسے ہوگا؟ ہے انہوں نے مثال کیا دی، وجود جالینوس وجود جالینوس اور دوسرا کیا واحد نصف الاثنین، دونوں قطعی ہیں تمہارے خیال میں؟ تو وہ یہاں دونوں قطعی ہیں. جالینوس صاحب وجود میں آئے تھے، تواتر سے ثابت ہے، ایک حکیم جالینوس. کیا تمہارا نفس دونوں کی تصدیق ایسے ایک جیسی کرتا ہے؟ سے کرتا ہوں اس شخص کے لیے جس کو تھوڑا اور چیزیں معلوم ہو، جس نے پڑھا ہو جالینوس کے متعلق سنا ہو یا کچھ کیا ہو. اب میں اگر ہاں یہ ایک اس لیے وہ جالینوس کو لے کر آئے ہیں بیچ میں، ان کو کہنا تھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جیسے رقیہ صاحب آپ نے مکہ دیکھا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے قریب، آپ کو واحد نصف الاثنین اور مکہ کے وجود دونوں میں کچھ تفاوت محسوس ہو رہا ہے؟ ویسے پوچھ رہا ہے؟ ہاں نہیں ہو رہا. ہاں نہیں ہو رہا. تو کیوں نہیں ہو رہا ہے ان کو؟ تو وہ تو سمنیہ تو کہہ رہے ہیں دیکھو واحد نصف العلم یہ اس نہیں ہے تو علم ضروری ہے، اور لیکن یہ وجود جالینوس علم ضروری. دیکھو فرق و تفاوت ہے، تو ہم وجود جالینوس کی جگہ اور مثال لے آتے ہیں جو تواتر سے ثابت ہے. اب ان کے لیے مکہ کا وجود تواتر سے ثابت ہے. لیکن اس کی وجہ کہ مکہ بار بار اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہم سمنیہ صاحب سے یہ کہیں، جو گروہ ہیں ان سے یہ کہیں گے کہ یہاں وہی بات ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں فرق کرنے کے لیے کہ جس جگہ مقدمات بار بار حاصل علم نظری میں وہاں وہ علم ضروری سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہاں بھی مقدمات ہوتے ہیں. اور جب ہم نے 72 کے بارے میں کہا کہ 36 اس کا آدھا ہے تو وہاں تھوڑا سوچنا پڑا. اسی طرح ایک علم ضروری ایسا ہو سکتا ہے جو کثرت تکرار کی وجہ سے نفس کو مناسبت اس سے زیادہ حاصل ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یعنی علم ضروری ہے، کثرت تکرار و استعمال کی وجہ سے نفس کو کیا ہوا، اس سے مناسبت حاصل ہو گئی زیادہ. علم نظری ہے نہیں، وہ تو علم نظری کی مثال دی ہے، لیکن اس سے میں استدلال کر رہا ہوں. یعنی علم نظری میں ہم نے کیا دیکھا کہ بھئی دونوں ہی نظری تھے، لیکن ایک کو ضروری کیوں سمجھا؟ کثرت اس کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں دونوں ہی ضروری ہیں، مثال یہ ہے، لیکن ایک کی طرف تصدیق کا رجحان زیادہ کیوں ہے؟
کثرت ملابست اور کثرت تکرار کی وجہ سے، حالانکہ دونوں ہی علم ضروری ہے۔ استدلال وہاں بھی نہیں ہو رہا، وجود جالینوس پر بھی مجھے یقین ہے کہ وہ تھے، کوئی استدلال نہیں ہے، اور وجود واحد نصف لیکن واحد نصف الاثنین سے میری مناسبت نفس کی زیادہ کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ جالینوس کے بارے میں نہیں سنتا روزانہ بیٹھ کے، یہ تو قاعدہ ہے، روزانہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے اس طرح جواب دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یقین میں تفاوت ہو سکتا ہے، کیونکہ یقین نفس کی حاصل ہونے والی ایک کیفیت ہے، کیفیتوں میں تفاوت بھی ہو سکتا ہے، یعنی گویا کسی علم ضروری کا استحضار اس نفس میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک نفسانی کیفیت پیدا ہوئی یقین کی، اور اس علم ضروری کا استحضار کچھ کم ہونے کی وجہ سے ایک اور نفسانی کیفیت پیدا ہوئی یقین کی، لیکن دونوں میں تفاوت ہے، اس لیے کہ کیفیات میں تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن دونوں علم میں کیا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہوا کہ آج کل ویسے استدلال آپ کو ملے گا نا، جیسے کچھ پچھلے دنوں ایک صاحب نے فرمایا کہ مکہ تو اصل میں ادھر تھا، پٹرا میں فلاں جگہ، وہ ایسے باتیں شروع ہو گئی ہیں نا، تو وہ یہی کہیں گے کہ آپ نے علم کو تمام ذرائع کو گرا دیا، یعنی آپ نے کہا کہ عقلیات بھی کچھ نہیں ہوتی، کوئی استدلال نہیں ہو سکتا خدا کے وجود پہ۔ یہ خبر سے ابھی تک جو باتیں چلی آ رہی ہیں ان کو بھی گرا دینا چاہیے، کوئی تواتر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور تم جو کہہ رہے ہو حضرت عیسیٰ تھے، تو ہمارے نہیں خیال کے تھے، تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ میں ہمارے خیال کر کے، تو مکہ تو بعد میں بنا لیا، اصل میں تو آپ پٹرا میں مبعوث ہوئے تھے، اردن میں فلاں جگہ۔ اس طریقے پر یہی کرنے کے لیے کہ بھئی یہ کیوں علم کا ذریعہ باقی رہ گئے، یعنی تواتر کیوں باقی رہ گئے، تواتر بھی اٹھا کے پھینکو، باقی چیزوں کو اٹھا کے پھینکا تو اس کو بھی اٹھا کے پھینکو، کہہ رہے اٹھا کے بے شک پھینک دیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم ضروری ہمیں حاصل ہے، شبہات آپ پیش نہیں پائیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا کتنے آپ شبہات، مطلب چلے وہ تو خیر ہو گیا، جیسے جو مرضی آپ کر کے دکھا دیں، جو مرضی کرتب کر کے دکھا دیں، کیا مجھے کوئی بھی شک ہوتا ہے مطلب کہ واحد جو ہے وہ نصف الاثنین ہی ہے؟ نہیں ہوگا، شبہات پیدا کیے جا سکتے ہیں، اس پہ کیے جا سکتے ہیں، کوئی میتھمیٹیکل جینیس ہوگا وہ بہت سے شبہات پیدا کر دے گا، ہو جائیں نہیں، اور وہ ایکویشن بنا کے دکھا دے گا، دیکھو یہاں اس میں جو ہے نا واحد وہ 3 کا آدھا ہے۔ میں کہوں گا لیکن ٹھیک ہے تم کافی ماہر انسان ہو اپنے فن میں، لیکن ہے ایک جو ہے وہ 2 کا آدھا ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر تواتر سے علم ضروری حاصل ہوتا ہے، علم ضروری پر بھی شبہات اٹھا دیے جائیں تو شبہات اٹھانے والے کے علم پر آپ داد دے سکتے ہیں کہ بڑا ماہر آدمی ہے، لیکن علم ضروری میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بات واضح۔ اب ایک اشکال یہ ہے، اچھا وہ شرائط تو آپ کو پتہ چلی گئی نا، شرائط میں نے اب الگ سے بتانے کی ضرورت مجھے نہیں لگ رہی، لیکن چلو سن لیں۔ ایک ہے شروط الخبر المتواتر، یعنی خبر متواتر کی شروط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عدد الروات آپ جان چکے ہیں، وہ عدد الروات پہلی شرط ہے، وہ کیا شرط ہے؟ عدد الروات کتنے ہونے چاہیے؟ 4 یا 5 یا 6 یا 10 یا 70 یا 40؟ کچھ لوگوں نے کہا 40۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 والے سے 70 پہ استدلال کیا، اور ایک 40 کی بھی کوئی آیت یا حدیث ہے اس سے 40 پہ استدلال کیا، کوئی عدد نہیں ہے۔ پھر کون سی عدد ہے؟ جتنی عادت کے مطابق جس سے تو وہ کتنی ہوتی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ کتنے عدد سے آپ کو تواتر کر، تو آپ اپنے علم ضروری کی بنیاد ایک علم مجہول پہ رکھ رہے ہیں، یعنی آپ سے ہم نے پوچھا کہ بھئی نہیں، وہ تو پھر خبر واحد ہے، ہم تو تواتر کی بات کرتے ہیں۔ انیشلی اگر ایک ہوگا تو وہ کیا خبر متواتر بن سکے گی؟ مشہور بن سکتی، متواتر کی بات ہوگی نہیں بن سکتی۔ یہ فرق پڑے گا کہ بتانے والا کون ہے، دیکھو وہ فرق پڑے گا، لیکن یہ چیزیں قرائن میں داخل ہوگی۔ ہم نے خبر متواتر کی تعریف کیا دیکھی ہے؟ جو خبر محض خبر علم کا فائدہ ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ عمر ہے، اچھا عمر ہے، اچھا عمر سے سننے والے 10 ہیں تابعین مثلا، تو آپ کو علم یقینی حاصل ہو جائے گا کہ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول نے فرمایا علم یقینی حاصل ہے۔ لیکن یہ علم یقینی قرائن کی وجہ سے حاصل ہوا ہے یا محض خبر کے خبر ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے؟ تواتر میں کیا آپ نے روات کو ان کو جانچنا ہوتا ہے کہ عادل کون ہے، ضابط کون ہے، یا یہ آپ خبر واحد میں کرتے ہیں؟ یہ تو آپ خبر واحد میں کرتے ہیں۔ تو اب اگر یہ سوال ہو کہ آپ کو تو اقل عدد نہیں پتہ،
اقل عدد تواتر کا پتہ کوئی نہیں، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی اقل عدد طے کریں گے نا، آپ کہیں 7 کے بعد تواتر شروع ہوتا ہے 7 کے بعد ہوتا ہے، 7 پہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا عقلی استدلال ہے کہ بھائی 7 تک پہنچ کے علم یقینی حاصل نہیں ہو رہا، جیسے ہی آپ 7 سے 8 پہ گئے علم یقینی حاصل ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ یہ تو حقیقی کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ آپ کہیں 15، اچھا 15 14 پہ نہیں ہو رہا، 15 اس میں کیا حکمت ہے؟ تو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اشکال ہے کہ نہیں، یہ اشکال پیش کیا انہوں نے کہ جو ہے سمنیہ عدد الرواة صحیح تر قول کیا ہے محدثین کیا؟ کوئی طے نہیں ہے۔ اچھا پھر کیسے پتہ چلے گا کہ عدد الرواة طے ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر علم یقینی کیسے حاصل ہوگا؟ اور علم کیا مشکل ہے، ایک سے تو زیادہ ہے، ایک سے تو زیادہ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، یعنی تم کہہ رہے ہو کہ منیمم طے ہے ایک سے زیادہ، چلو ایک سے زیادہ ہو گئے، کہ دو چلو 3 سے زیادہ، کیونکہ محدثین کے ہاں جیسے 3 تک تو خبریں مشہور ہے نا، تو آپ کہیں چلو وہ تو 3 سے زیادہ، لیکن ان کے ہاں تو 5 6 سب خبریں مشہور میں داخل ہیں۔ وہ آپ کو سوال پھر پیدا ہوگا کہ یہ محدثین سے کہ یہ 3 کے بعد آگے چلتے چلتے اچانک خبر متواتر کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یہ جگہ کون سی ہے جہاں پہنچ کے آپ نے کہا کہ یہ خبر مشہور سے نکل کے تواتر میں داخل ہو گئی ہے؟ آپ کوئی جگہ بتا سکتے ہیں؟ جب آپ نہیں بتا سکتے تو گویا یہ شاید بالکل مجہول ہوئی، جب اس کی بنیادی شرط ہی مجہول ہوئی تو آپ نے اس کے اوپر اتنا بڑا استدلال قائم کر کے اسے علم ضروری قرار دے دی، مسئلہ ہے۔ تو کیا جواب ہوگا؟ خیر سوچو، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، میں نے لکھا تھا ضروری ہے نا میں استدلال نہیں دوں۔ جی بالکل نہیں، یہ نا یہ صحیح جواب دیا اس کا، یہ امام راضی علیہ الرحمٰن نے، میں بھی بتاتا ہوں امام غزالی نے کیا کہا۔ امام راضی علیہ الرحمٰن نے یہ فرمایا ہے، دیکھو تو شبہات ہو گئے نا، لیکن مجھے تو یقین ہے کہ یقینی مجھے حاصل ہوا، مجھے تو یقین ہے۔ اب وہ امام غزالی نے کیا مثال دی، جیسے وہ کہتے ہیں اقل العدد جو ہے نا وہ تو اللہ کو معلوم ہے وہ کہتے ہیں اقل العدد اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم، اور آپ میں سے کوئی نہیں بتا سکتا، وہ کہتے ہیں آپ میں سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ کو مکہ کے وجود کا، مکہ جانے سے پہلے یقینی علم کس موقع پر حاصل ہوا تھا، خبر ملی خبر ملی خبر ملی، یہ 8ویں آدمی آنے کے بعد آپ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ علم یقینی مجھے کب حاصل۔ اس کی مثال انہوں نے دی کہ اگر آپ نے تکلف سے کام لینا نا، تکلف سے، تو کہہ رہے ہیں آپ کمرے میں بیٹھ جائیں اور کو دیکھیں کہ بازار میں کیا ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں بازار میں بالفرض ایک آدمی قتل ہو گیا، ایک صاحب آئے، آدمی باہر قتل ہوا ہے، آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب آپ نے جا کے نہیں دیکھنا، بیٹھے رہے۔ ایک اور صاحب آئے، قتل ہوا، اب آپ اپنے نفس کے بارے میں غور کرتے رہے، ہاں بہت گمانے غالب ہو گیا، قتل ہوا۔ ایک اور صاحب آئے، قتل ہوا ہے، ایک اور کہہ رہے ہیں بیٹھ کے دیکھتے رہے، جہاں بیٹھ کے تمہیں پتہ چلے گا کہ اچھا ان صاحب کے آتے اب شک ختم ہو گیا، وہ علم ہے ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ تو فضول سی بات ہے، کہہ رہے ہیں کر کے دیکھ لو اس طرح، یعنی اگر تمہیں بہت شوق ہو رہا ہے نا کہ تم نے طے کرنا ہے کہ فلاں عادت سے آگے جو ہے وہ علم ضروری شروع ہو گیا، تواتر شروع ہو گیا، تو بازار میں بیٹھ جاؤ، اپنے کمرے میں بند ہو کے دیکھنا، بھاگ نہیں ہے، کھڑکیاں ساری بند کر کے، اور بتاتے جاؤ جو بہت بڑا واقعہ ہونا، آہستہ آہستہ لوگ آ کے مجھے بتائیں خیر یہ بھی نہ کہے، کیونکہ اس میں پھر احتمال ہوگا کہ باہر والے اس کو پاگل بنانے لگے، یہ بھی نہ کہے، ٹھیک ہے خیر۔ اچھا پھر انہوں نے مثال کیا دی ہے، تو کہتے ہیں جیسے بچے کی عقل ہے آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کوئی ایک لمحہ نہیں طے کر سکتے کہ اب اس کی عقل بالغ ہو گئی، آج اس کی عقل بالغ ہو گئی، وہ جسمانی علامت ہے تو فقہ کی ضرورت ہے، لیکن آپ اسی طرح کہتے ہیں صبح کی روشنی، ہو سکتا ہے کہ اب آپ کوئی آلہ لگا کے بیٹھ جائیں، لیکن صبح کی روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، آہستہ آہستہ یہاں تک کہ اپنے عروج پہ پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں آپ اس لحظے کا تعین نہیں کر سکتے کہ جہاں روشنی میکسیمم ہو چکی ہے، اس لحظے کا تعین نہیں کر سکتے۔ یہ بھی انہوں نے صبح کی روشنی کی مثال دی، کہہ رہے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو بس معلوم ہو جاتی ہیں وجدانی طور پہ، علم ضروری حاصل ہونے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اب یہ خبر متواتر ہو گئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے علم ضروری حاصل ہوگا، اس لیے نہیں کہ آپ نے پہلے روات کو دیکھنا ہے، اس کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوگا آپ کہیں گے اچھا روات اتنے زیادہ ہو گئے اس لیے یہ علم ضروری ہے، حالانکہ ہوگا کیا، علم ضروری ہے لہذا روات متواتر ہے۔ اس میں اینالوگ اور ڈیجیٹل والا سیکھیں، لیکن اینالوگ میں کبھی آپ پوائنٹ نہیں طے کر سکتے، ڈیجیٹل میں پوائنٹس طے کر سکتے، اچھا ایسے
نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ آپ نے استدلال جو غلط ہو گیا نا وہ یہ ہے کہ عدد روات کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ میں اس سے تواتر طے کروں گا، تو اگر آپ نے اس سے تواتر طے کرنا ہے تو یہ علم ادھر نہیں چلا گیا؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ یہ علم ضروری ہے، اور اگر ضروری میں برزخ میں بھی ہے تو وہاں بھی نفس کو مقدمات کا شعور نہیں ہوتا۔ تو جب آپ نے عدد روات سے طے کرنا شروع کیا، اچھا عدد یہاں تک پہنچ گیا، اب یہ علم یقینی ہو گیا، تو پھر تو یہ سارا استدلال ہے۔ تو علم جو انہوں نے جواب دیا تھا کہ تو علم ضروری حاصل ہو گیا، اس لیے اس میں سبجیکٹیوٹی اور آبجیکٹیوٹی کرتے ہیں۔ سبجیکٹیوٹی اور آبجیکٹیوٹی یہ ہے کہ آپ کو علم یقینی حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، ٹھیک ہے؟ آپ جاتے ہیں آسٹریلیا کے جنگل میں اور آپ اس کو جا کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، آپ اکیلے آدمی ہیں نا، آپ کے کہنے سے حجت تمام نہیں ہوگی۔ متکلمین اسی طرح بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی اس تک کہ آپ واقعی آئے تھے تواتر کے ساتھ پہنچنی چاہیے، یہاں تک کہ اسے اس بات کا یقین ہو جائے، اس بات کا کہ ایک شخص محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ بات محسوس ہے نا، کیونکہ تواتر کا اینڈ ایک محسوس شے ہونی چاہیے، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ یہ جب تک اس تک نہیں ہوتا اور اسے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، اس پر حجت تمام نہیں ہوتی۔ اسی لیے امام غازی کی عبارت میں نے کیا لکھی، کہتے ہیں کہ اگر علم حاصل ہو اسے، یعنی کون سا علم حاصل ہو؟ جس کا وہ انکار بھی کرے تو اسے پتہ ہو کہ انادن کر رہا ہوں میں، یعنی کس کا انکار کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخصیت مبعوث ہوئی تھی کہ نہیں۔ کہہ رہے ہیں وَإِذَا حَصَلَ الْعِلْمُ، اگر علم ضروری اسے حاصل ہو گیا تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا الْحُجَّةُ عَنْهَا زَائِلَةٌ، اگر نہ حجت اس پر تمام نہیں ہو رہی۔ تو یہ بات درست ہے کہ ایک شے آپ تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہو وہ دوسرے شخص تک تواتر کے ساتھ نہ پہنچی ہو، کیونکہ وہ اس جگہ ہی نہیں، اس کو وہ مطلب لوگوں سے کٹا ہوا، ممکن ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر جو خبر مجھ تک تواتر تک پہنچی ہے وہ ان تک بھی تواتر تک پہنچے، ضروری نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بات شامل ہے، لیکن عموماً کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کا دنیا میں آنا یہ اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ یہ خبر متواتر ہے۔ عمومی قاعدہ کیا ہوگا کہ سب کو یہ معلوم ہے کہ آپ نے، لیکن اس سے کچھ لوگ مستثنا ہو سکتے ہیں، جیسے ابھی کہا کہ بہت سی جگہوں پہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے نام بھی نہ سنا، ممکن ہے دنیا میں بھی، لیکن عمومی قاعدہ یہ نہیں ہوگا۔ لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر علم ضروری اسے حاصل نہیں ہو رہا، علم ضروری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آپ رسول ہیں یہ تواتر کے ساتھ پہنچنی چاہیے۔ آپ کا دعویٰ کہ آپ رسول ہیں یہ تواتر کے ساتھ پہنچنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری۔ اسٹیٹمنٹ سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ حجت قائم ہونے کے لیے ضروری، خدا کی حجت قائم ہونے کے لیے اگر ایک شخص تک، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ظن غالب کی بنیاد پہ ہے یا قطع کی بنیاد پہ ہے؟ تو قطع کی جب بنیاد پر ہے تو اس خبر کا وصول اگر ظنی ہو، یعنی کس خبر کا وصول کہ ایک صاحب نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، تو اگر اس خبر کا وصول ظنی ہے تو وہ شخص یہ کہہ سکتا ہے نا کہ مجھے جب تک اس خبر پر 100% یقین نہیں ہوگا اس وقت تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا 100% اقرار کیسے کروں؟ بات واضح ہے؟ اللہ عالم۔ یہاں اس دعوے کی صداقت کی بات نہیں ہو رہی، نہیں، دعوے کی صداقت سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا انا رسول اللہ، یہ بات تواتر کے ساتھ اسے پہنچی ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد وہ یہ ایویلویٹ کرے گا کہ یہ دعویٰ، کیونکہ جھوٹے نبی کی بھی ہو سکتا ہے نا ثابت۔ ہاں، تواتر کے ساتھ تو جھوٹے نبی کا دعویٰ بھی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اب اگلی شرط کیا ہے یہ سمجھ میں آ گئی۔ عدد الروات کی کوئی شرط نہیں ہے، نہیں شرط تو ہے لیکن وہ طے شدہ عدد الروات کوئی نہیں۔ عدد الروات میں کیا ہے؟ اتنے راوی ہوں کہ توہم فی العادہ نہ ہو کہ وہ جھوٹ پہ جمع ہو سکے۔ جی فرمائیں۔ یہ 3 والا بھی طے کہ 3 سے کم از کم لیتا ہوں، 2 نہیں ہو سکتے۔ اگر 2 سے حاصل ہوگا علم یقینی تو وہ متحف بالقرائن ہوگا، وہ کبھی بھی خبر کی بنیاد پہ حاصل نہیں ہوگا۔
اس کیس میں یہاں پہ ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے کہ 3 سے اوپر محدثین کے ہاں بائی ڈیفینیشن، کیونکہ وہ خبر مشہور ہے، وہ خبر متواتر نہیں ہے۔ احناف کے ہاں تو وہ خبر مشہور سے اوپر کی قسم ہے، 3 پہ تواتر حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہو رہا ہے یعنی کیا آپ کو حاصل ہو رہا ہے علم ضروری، تو علم ضروری قرائن کی وجہ سے کم از کم بھی طے نہیں ہے، لیکن وہ خبر واحد کی یعنی خبر متواتر اور خبر واحد اور خبر مشہور سے اوپر لازمی ہونی چاہیے۔ اور خبر واحد میں ان کے ہاں 3 شامل ہے، یعنی خبر واحد میں احناف کے ہاں بھی 3 شامل ہے، وہ خبر واحد ہے، 3 سے تو لازماً اوپر ہوگا۔ 3 یعنی بس دونوں میں فرق یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 3 پر بھی علم یقینی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن وہ خبر فی نفسی ہی کی بنیاد پر ہے۔ اچھا، متواتر سے ایک اور فرد زیادہ قوی ہے خبر کے اعتبار سے، یعنی یہ تو ہم خبر بتا رہے ہیں نا، خبر یا متواتر ہوتی ہے مشہور یا وہ، ان سب سے اقوی بھی ایک ہے، وہ کیا ہے؟ مشافہۃ، یعنی یاسر صاحب سے مجھے ایک خبر نقل ہوئی کہ یاسر صاحب نے یہ فرمایا ہے، تواتر کے ساتھ نقل ہوئی، علم ضروری حاصل ہو گیا، لیکن اس سے بھی ایک اقوا یعنی علم ضروری میں بھی یقین کی کیفیت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اگر میں یاسر صاحب سے خود سن لوں۔ تو اسی طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی بات ہو رہی ہے نا، خبر متواتر سے ایک اقوا فرد بھی ہے، وہ کیا ہے؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشافہۃ سنا ہے، یعنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پہنچی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، مجھے یقین ہے کہ آپ نے فرمایا، لیکن اس سے زیادہ قوی خبر اس تک پہنچی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک فرد ہے جو اقوی من المتواتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اقوی من المتواتر۔ دوسری شرط کیا ہے کہ وہ فی جمیع طبقات السند ہو، یہ سند کے ہر طبقے میں یہ تواتر برقرار رہنا چاہیے، کہیں بھی یہ تواتر نہ رہا۔ دیکھیں آپ کہیں ہزاروں آدمیوں نے سنا، ہزاروں نے نقل کیا، ہزاروں کو بیچ میں کیا ہوا؟ ایک طبقے میں 5-7 آدمی رہ گئے، پھر ہزاروں نے نقل کیا، پھر اب یہ متواتر کیوں نہیں ہے؟ ایک بیچ میں چین، کس سے کیا علم ضروری میں فرق پڑا؟ نہیں آپ نے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو یہ متواتر نہیں ہے، لیکن کیوں علم ضروری حاصل نہیں ہوا اس سے؟ ہزار میں آگے کیوں نہیں کھلا ہے؟ یعنی اب آپ کہیں گے 1000 آدمی، وہ جو اس 7 سے پہلے 1000 آدمی نے نقل کیا، اس خبر کا دار و مدار کے 1000 نے نقل کیا، وہ 7 پہ بات واضح ہے کہ وہ 1000 نے نقل کیا ہوگا، ہمیں کیا پتا؟ یہ جو 1000 کے نقل کی خبر دی ہے کس نے دی ہے؟ یہ تو 7 آدمی نے دی ہے، ان 7 آدمیوں سے بے شک 1000 نے نقل کیا ہو، لیکن یہ جو بیچ میں 7 آدمی ہیں تو پوری خبر کا دار و مدار ان 7 پہ ہے کہ نہیں؟ اگر بالفرض یہ جمع ہو کے جھوٹ مار رہے ہوں تو ان کا احتمال ہے کہ جھوٹ جمع، بالکل احتمال، بات وہی رہے گی، یعنی یہ وہ عدد ہے جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا عادتاً ممکن تھا۔ اچھا، اس کے بعد ہے تیسری شرط ان یستند الی الحس، اس کا استناد محسوس شے پر ہونا چاہیے۔ اس کو علماء یوں کہتے ہیں کہ عقلیات میں تواتر نہیں ہوتا۔ عقلیات میں کوئی تواتر ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں کہ جمع بین النقیضین نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تواتر، کیا مطلب تواتر ثابت ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے اس کا، جمع بین النقیضین نہیں ہو سکتا، چاہے تواتر سے اس کا عدم ثابت ہو پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ تواتر کا تعلق عقلیات سے نہیں ہے۔ جس میں آپ کہتے ہیں کہ جو عقیدہ ہمارا اصول دین ہے وہ اس پہ تکلیف کرتا ہے، بالکل بالکل، وہ اس میں بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہیں کہ اگر تواتر سے اہل بغداد سے، امام غزالی لکھتے ہیں کہ تواتر سے اہل بغداد سے ثابت ہو جائے کہ عالم قدیم ہے، تو کیا مطلب؟ چونکہ تواتر سے ثابت ہے اس لیے عالم کو قدیم مان لینا چاہیے، یا یہ مسئلہ عقلی مسئلہ ہے، اس کا تواتر سے کیا تعلق ہے؟ یعنی عالم قدیم ہے کہ نہیں آپ محسوس کر کے دیکھ سکتے ہیں جا کے کہیں، تو تواتر سے خبر کیا پتہ چلے گی؟ جس کا اینڈ جو ہے مستند سند کیا ہے، وہ کیا ہو؟ محسوس۔ لہذا اب جتنے بھی مذہب آپ کہیں پوری دنیا فلاں مذہب کی قائل ہوگی، وہ مذہب محسوس ہے یا عقلی ہے؟ عقلی ہے، تو لہذا پوری دنیا بھی قائل ہو جائے، میں اکیلا بھی رہ جاؤں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خود ہی سوچیے، آپ کہیں تمام صوفیہ مثلا وحدت الوجود کے قائل ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ صوفیوں کے اجماع یا تواتر سے وہ مسئلہ قطعی ہو جائے گا؟
کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ مسئلہ عقلی ہے نا، یا نصف عقلی ہو یا جو بھی ہو، عقل کا اس میں دخل ہے نا. تو ان مسائل میں تواتر غیر تواتر، لیکن ہوتا کیا ہے، عقول ضعیفہ جیسے ائمہ فرماتے ہیں وہ ان چیزوں میں بھی تواتر کا اعتبار کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگ، سارے لوگ متفق ہیں اس بات، ٹھیک ہے. تو جیسے امام غزالی نے تحفۃ الفلاسفہ کے شروع میں کہا اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور اتنے بڑے بڑے فلاسفہ ہیں، وہ سب کیا کہہ رہے ہیں کہ عالم جو ہے وہ کیا ہے، قدیم ہے. تو ہوگا نا قدیم، اسی لیے کہہ رہے ہیں. تو کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو لا تواتر فی العقلیات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تواتر سے ثابت ہے یا عقل سے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تواتر سے ثابت رسالت نہیں ہے. ابو خیش غلطی لگ گئی. کیسے؟ اس لیے کہ تواتر سے تو یہ ثابت ہے کہ آپ محسوس سے ثابت ہوتی ہے. تواتر سے کیا ثابت ہے؟ آپ نے کہا انا رسول اللہ، یہ تواتر سے. رسالت تو تواتر سے ثابت نہ ہوئی. ہاں، یعنی تواتر سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امر محسوس ہوگا. انا رسول اللہ، یہ امر محسوس ہے کہ نہیں؟ مراد ہے کانوں سے سنا جاتا ہے، تو یہ تو تواتر سے ثابت ہوگا. لیکن آپ رسول بالفعل ہیں کہ نہیں، اس میں تواتر کا کوئی اعتبار نہیں. اس میں کس کا اعتبار ہے؟ استدلال کا. بہرحال اسی لیے رسول بھی معجزے سے آ کر استدلال کرتا ہے، اس کے اور دلائل ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی یہ تھوڑی کہے گا کہ، یا کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے چونکہ 1,00,000 لوگوں نے مان لیا لہذا میری رسالت کے قائل ہو. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح جب آپ کہتے ہیں نا تواتر سے ثابت ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ الفاظ تواتر سے ثابت ہے. اس کے بعد اس کا حکم وہ تواتر سے ثابت نہیں ہے، وہ امر محسوس ہے. یعنی وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے گا وہ جہنم میں جائے گا، یہ امر محسوس ہے نہیں؟ یہ امر محسوس ہے نہیں، یہ تواتر سے ثابت نہیں ہے. الفاظ تواتر سے ثابت ہے، حکم استدلالی ہے. وہ کیسے؟ یہ الفاظ جن سے ثابت ہے ان کا رسول ہونا ثابت ہے دلائل سے. رسول کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ بھی کس سے ثابت ہے؟ تواتر سے نہیں، عقل سے، استدلال سے ثابت ہے. لہذا رسول جو بھی خبر دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا ایسا ہی ہوگا من کذب علیہ متعمدا. لیکن یہ الفاظ کیا ہیں؟ متواتر ہیں. الفاظ کا حکم کیا ہوگا؟ وہ استدلالی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے پیش نظر رہنی چاہیے. تو جیسے یہاں علماء نے کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بعض علماء نے کہا یہ متواتر ثابت ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ الفاظ متواتر ہیں، اس کا حکم استدلالی ہے. دخول الجنہ جو ہے وہ استدلالی ہے. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے ایک مسئلہ علماء نے اٹھایا، وہ مسئلہ کافی ٹائم ہو گیا. وہ یہ تھا کہ عدد بھی کامل ہے، اور یعنی آپ کہتے ہیں واقعی اتنے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، لیکن علم ضروری حاصل نہیں ہو رہا. یہ مسئلہ علماء نے نقل کیا ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ آج کے زمانے کے حوالے سے بھی یہ ذات ہے کہ بھئی اتنی بڑی تعداد ایک خبر بتا رہی ہے امر محسوس کے بارے میں. امر محسوس، کیونکہ جب ہم نے دیکھ لیا کہ تواتر ہوتا ہی امر محسوس میں ہے، لیکن علم نہیں حاصل ہو رہا. کیا حاصل نہیں ہو رہا؟ علم حاصل نہیں ہو رہا. اب کیا کریں؟ علم حاصل نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ نفس کے اندر تکذیب ہے، علم ضروری حاصل نہیں ہو رہا. تو کیا ہوگا پھر؟ مطلب کیا احتمالات رہ جاتے ہیں؟ اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ احتمالات خود ہی آپ سوچ لیں نا، اپنے زمانے پہ محمول کر کے احتمالات نکال لیں. یعنی آپ کہیں کہ تواتر ہے، یعنی حاصل اس لیے نہیں ہو رہا، یا تو اس خبر کا مدار عقل کے ہاں احتمال کے درجے میں کچھ خاص لوگوں پر ہے جنہوں نے جھوٹ مارا ہے، جنہوں نے کیا کیا؟ جھوٹ بولا ہے.
یا امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ انہم شاہدوا یا استمعوا یا سمعوا، اس میں یہ ان کو غلطی لگی ہے، وہم لگا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس پہ وہ مثال دیتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کا مسئلہ ہے. ہاں صحیح کہتے ہیں، تواتر سے ثابت ہے، ہزاروں لوگوں نے اور ہزاروں لوگوں نے اور ہزاروں لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب ہوئی، بات ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کیا احتمال ہے؟ احتمال، پہلا احتمال تو یہ ہے کہ جو پہلی جو جگہ تھی نا وہ متواتر نہیں تھی، یعنی شروع میں یہ خبر متواتر نہیں تھی، بعد میں یہ منتشر ہو گئی. یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے شاید، کیونکہ کروسیفکشن کا معاملہ کافی مشہور اور اس طرح کا ہو شاید اس زمانے میں. یا دوسرا کیا احتمال رہ جاتا ہے؟ دوسرا احتمال یہ رہ جاتا ہے کہ انہوں نے امر محسوس کی خبر دی ہو، لیکن اس امر محسوس کے ساتھ انہوں نے اپنا فہم ملا دیا ہو. یعنی انہوں نے دیکھا کہ ہناک شخص ما یسلب، ایک آدمی صلیب پہ چڑھ گیا، یہ تو امر محسوس ہے، یہ مشاہدہ ہوا، تواتر سے نقل ہو گیا. دوسرا کیا تھا؟ جو شخص سولی پر چڑھا وہ عیسیٰ ہیں. بات اس میں شبہ تھا، اس میں کیا تھا؟ شبہ تھا، ان کو بھی شبہ تھا جنہوں نے نقل کیا. تو لہذا وہ ابتداءً شبہ کے ساتھ نقل ہوا کہ عیسیٰ لگتے تھے جو سولی پہ چڑھے ہیں، وہ عیسیٰ لگ رہے ہیں. آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ عیسیٰ تھے، اس لیے نفس تصدیق نہیں کرتا اس کا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گویا ابتدائی اس میں امر محسوس میں امر معقول کو ملا کر آگے نقل کر دیا جاتا ہے. اس پر جو ہے نا وہ خیر امام غزالی علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا اس پہ؟ وہ کہتے ہیں اگر تم یہ کہو گے نا اس میں کہ فَإِن قِيلَ کہ تم، ہم کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا فَأَمَّا قَتْلُ عِيسَىٰ فَقَدْ صَدَقُوا فِي أَنَّهُمْ شَاهَدُوا شَخْصًا يُشْبِهُ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامَ مَقْتُولًا. صحیح کہا انہوں نے، لیکن وہ کہتے ہیں کس قسم کی بات کی آپ نے؟ امام غزالی سے کہا جا رہا ہے. حضرت ٹائم مشکل تو نہیں لگ رہا؟ وہ کیا فرماتے ہیں کہ بھئی اگر آپ یہ کہیں حل یتصور التشبیہ فی المحسوس، اچھا محسوس میں بھی تم نے تشبیہ داخل کر لی، فَإِن تُصَوِّرْ، اگر یہ ممکن ہے، فَلْيَشُكَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا إِذَا رَأَى زَوْجَتَهُ وَوَلَدَهُ فَلَعَلَّهُ شُبِّهَ لَهُ. ہر محسوس میں پھر یہ دعویٰ کر دیا جائے گا، اپنی بیوی کو بھی دے گا، بچے کو بھی دے گا، تو شاید تشبیہ ہوئی ہو، شبیہ لہو. تم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ شبیہ ولیکن شبیہ لہم، تو پھر تم ان دی تواتر کا تمہارا دعویٰ کیا تھا کہ امر محسوس. اچھا امر محسوس میں پھر اب جب ہم نے تمہارے خلاف دلیل پیش کی تو تم کہہ رہے ہیں شبیہ لہم، تو تم بھی جو امر محسوس ہو سکتا ہے شبیہ لہم. ہو سکتا ہے تم کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا 5 نمازیں پڑھو، بھلے شبیہ لہم. ہو سکتا ہے کسی اور شخص نے آپ کی شکل میں یہ حکم دیا، شبیہ لہم. مطلب یہ برقرار ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ نہیں کیا ہوگا؟ ہاں یہ دیکھو یہ بات اصل میں وہ امام غزالی کا جواب یہی تھا. پہلے تو انہوں نے جواب دیا، کہہ رہے ہیں اگر زمان خرق عادت کا زمانہ ہو پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن جو زمانہ خرق عادت کا زمانہ نہ ہو، جب اس زمانے میں حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہو کیا رہا ہے، مستقل خرق عادت، ادھر مردہ کو زندہ کر دیا، اس کو یہ کر دیا، یہ ہو گیا، خرق عادت ہے، وہ پانی پہ ہاتھ مارا تو وہ شراب بن گئی. اس طرح کے واقعات ہو نہیں رہے بہت سارے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ کس طرح ملتبس ہیں یہ سارے واقعات. تو وہاں اگر کہا جائے گا شبیہ لہم تو احتمال بہت قوی ہے کہ نہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ زمانہ کیا ہے؟ خرق عادت کا زمانہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری شخصیت خرق عادت ہے، آپ کی پیدائش خرق عادت ہے، تو لہذا اس وقت یہ ہو رہا ہے. تو ہم کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدا سے لے کے انتہا تک زندگی خرق عادت پر ہے، تو لہذا وہاں یہ ہو، اس کا احتمال بہت قوی تھا کہ ولیکن شبیہ لہم. لیکن اس میں پھر اشکال، وہ اشکال کیا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے زمانے میں بھی خرق عادت اولیاء کے لیے تو جائز ہے. فَإِن قِيلَ خَرْقُ الْعَادَةِ فِي زَمَانِنَا هَذَا
جائز کرامۃ للاولیاء فلعل ولیا من الاولیاء دعا اللہ تعالی بذلک. ہو سکتا ہے یہ جو امر محسوس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ میں نے خبر دی ہے تو میں امر محسوس تھا، ہو سکتا ہے اسی موقع پر اللہ کا ایک ولی وہاں سے گزر رہا ہو، اس نے وہاں دعا مانگی ہو اور وہ امر محسوس تمہیں کچھ اور نظر آ گیا. یہ نہیں ہو سکتا. قلنا یہ جواب کہتے ہیں قلنا اذا فعل اللہ تعالی ذلك، اگر اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے کہ واقعی اس طرح ہو، نزع عن قلوبنا العلم الضروری الحاصل بالعادات، تو ہمارے دلوں میں جو علم ضروری عادات کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اسے اٹھا دیا جائے گا. کیونکہ یہ علم ضروری ہے، علم مستر ہے انسان، تو وہاں علم ضروری حاصل نہیں ہوگا. یعنی جہاں یہ اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے وہاں کیا ہوگا، علم ضروری حاصل نہیں ہوگا. تو کہہ رہے ہیں جب ہم پہاڑ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے سامنے یہ لاٹھی پڑی ہے، تو کہہ رہے ہیں ہمیں علم ضروری ہوتا ہے کہ یہ لاٹھی ہے سامنے ہے. ٹھیک ہے، علم ضروری ہوتا ہے، لیکن احتمال تو ہے کہ وہ لاٹھی نہ ہو ساتھ. نہیں، یہ احتمال ہے کہ نہیں، عقلی طور پہ تو کوئی استحالہ نہیں ہے، لاٹھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں احتمال ہوتے ہوئے بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ لاٹھی ہے کہ سانپ ہے، لاٹھی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احتمالات بعیدہ ہوتے ہیں یہ علم ضروری میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتے، یہ محض شبہ ہے. جو شبہ انسان جانتے ہوئے بھی یقین رکھتا ہے کہ اسے علم ضروری حاصل ہے. اچھا، آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں. اس کا جواب میں نے کیا بتایا کہ علم ضروری اللہ تعالیٰ اگر ایسا کوئی ہو سلسلہ کی عادت، تو عادات اسی طرح یعنی بگڑ گئی، کبھی یہ ہو گیا کبھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں جو اللہ کی عادت ہے، کیونکہ یہ علم کیسے پیدا ہوتا ہے، عادت اللہ. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خلق عادت فرمائے چلے جا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو اللہ عادتاً علم ضروری پیدا کرتا ہے ہمارے دلوں میں وہ بھی پیدا نہیں فرمائے. لیکن عیسائی اس کے جواب میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو علم ضروری حاصل ہے. کس چیز میں علم ضروری؟ ہم ان سے کہیں کہ تمہیں ایک شخص کے مصلوب ہونے پر حاصل ہے، باقی تمہارا فہم. اچھا، مثال کے طور پر کہیں ایک شخص مصلوب ہوا تو مصلوب ہوا، یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ تسلیم یعنی خدا نے اپنے بیٹے کو مصلوب کیا؟ یہ علم ضروری کیسے حاصل ہوگا؟ یہ تو انٹرپریٹیشن ہے جس کے بہت سے احتمالات موجود ہیں. کفارے کا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ کفارے کے اس کے بھی بڑے احتمالات موجود ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. تو مطلب باقی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصولی نہیں چڑھے نا. قرآن کا بیان یہ کہ ابتدائی دور میں یہ بات طے شدہ نہیں تھی کہ وہ اصولی چڑھے ہیں کہ نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی زمانے میں جو عیسائیوں میں اتنے فرقے ہیں اور ان میں کثیر تعداد سے وہ لوگ موجود ہیں جو اس بات کے منکر ہیں. تو اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ جو قسطنطین کے بادشاہ تھا 300 کچھ، اس میں جب اس نے یہ فرض کیا یہ سارا عقیدہ اور اس کے بعد پکڑ کے مارا دھاڑا سب کو، اس کے بعد متواتر ہوا ہے. تمہارا یہ دعویٰ کہ یہ اس وقت سے متواتر ہے، یہ اس وقت سے متواتر نہیں ہے. یہ 300 کچھ بعد از مسیح یہ عقیدہ متواتر ہو گیا، اور اس وقت بھی لوگ چھپے چھپے پھرتے تھے جو اسی عقیدے پر تھے جو حقیقی عقیدہ تھا. تو لہذا ابتدائی 3 صدیوں میں تو فاختلف الاحزاب من بینہم، کثرت سے اقوال پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ کی حقیقت، اور پھر وہ اصولی چڑھے نہیں چڑھے کیا تھے، وہ اختلاف ہی اختلاف ہے. وہاں تواتر کا دعوی کوئی کر ہی نہیں سکتا. کوئی تواتر کا دعویٰ ہوگا 3 صدی کے بعد تو ہمیں کس سے کیا فرق ہوتا ہے بیچ میں 3 صدیوں کا انقطاع. واللہ عالم. اگلی دفعہ اگر تواتر کے حوالے سے کوئی مبحث رہ گیا تو اس پر گفتگو کریں گے، وگرنہ خبریں مشہور اور خبریں واحد پر انشاءاللہ. تواتر میں ایک میرا خیال ہے امام کے ساتھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ کون سا؟ ٹھیک ہے، میں ایک مجمع میں سب کو اکٹھا کر کے ایک دین کی بات کروں، یہ میں دین بتانا چاہتا ہوں. تو اس طرح سے ہے کہ یہ اس مجمع میں جتنے بھی صحابہ شامل تھے وہ بتا رہے ہیں کہ مثال جو متواتر پہ بات پہنچی، یا یہ کہ ایک ہی بات جو مختلف صحابہ کو مختلف جگہوں پر گئی. بالکل صحیح ہے. یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو مجمع والی بات ہے نا وہ تو بالکل تواتر ہے ہی ہے. یعنی ابھی ہم نے شیء دیکھا نہیں، لیکن شروط فاصلہ ہے تواتر بھی، جس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہیں. علماء نے کہا یہ کوئی شرط نہیں ہے. اس میں مثال یہ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اگر مجمع کے سامنے بیٹھ کے کوئی خطاب فرماتے ہیں اور وہ مجمع آگے نقل کرتا ہے تو وہ تواتر ہے، اس میں تو اس کے تواتر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے.
اچھا جہاں تک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مجالس میں مختلف لوگوں نے ایک ہی بات سنی ہو، علماء کے ہاں محدثین کے ہاں یہ بھی اگر آگے تواتر ہے تو یہ بھی تواتر ہے. یعنی اگر مثال کے طور پہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 40-50 صحابہ نے بالفرد ان کے جھوٹ پہ جمع ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے، قرائن بھی موجود ہیں، انہوں نے مختلف مجالس میں سنی. اور محدثین میں سے یہی کہتے ہیں آپ نے یہ ایک مجلس میں نہیں بار بار فرمایا ہے، یعنی من کذب علی متعمدا سب نے الگ الگ مجالس میں سنا ہے اور ان سے آگے متواتر کے ساتھ متواتر حدیث محدثین کے اسلوب سے سب کے ہاں متواتر ہے. یہ دوسرے والا میں اس کو تو میں معلوم نہیں. اصل میں غامدی صاحب جو ہیں وہ تواتر کا لفظ تو وہ اختیار نہیں کرتے ہیں. وہ اصل میں جو سنت ہے نا وہ عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواتر کے ساتھ جاری فرماتے ہیں. وہ بلکہ رہی گئے وہی مسئلہ تھا وہ ہے تواتر کے اقسام کا. ایک تواتر لفظی ہے، ایک تواتر طبقی ہے، ایک تواتر فقہی ہے اور ایک تواتر معنوی ہے. تو وہ جس تواتر کو لے رہے ہیں نا وہ ایسا لگتا ہے جیسے عمل متعارف، عقیدے وغیرہ کا تعلق تواتر سے ہے ہی نہیں، وہ تو قرآن ہی ہے بس. یعنی اصل جو اصول دین ہے جن پر بدعات کا دار و مدار ہے سب کچھ وہ کیا ہے، وہ تو قرآن ہے. باقی جو تواتر سے ثابت ہے جو دین ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا وہ واقعی کفر ہو جائے گا. وہ کیا ہے، وہ جیسے نمازوں 5 نمازوں کا، وہ جیسے زکوٰۃ ہے، وہ حرمت زنا ہے، وہ فلاں فلاں چیز، یہ سب تواتر سے ثابت ہے. تو ہم بھی اسے تواتر بھی کہتے ہیں لیکن ساتھ اسے معلوم من الدین بالضرورہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ان کے ہاں یہ والا تواتر تو بالکل مقبول ہے. باقی جیسے وہ نزول عیسیٰ والی روایات اور فلاں فلاں وہ اس کو متواتر اول طبقات میں سمجھتے نہیں ہیں، محدثین کے اصول کے مطابق بھی نہیں سمجھتے. بلکہ اس میں یہ جو ان کے وہ ہے محمد الیاس صاحب، ان کا میں سنا تھا، میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، بعد میں کتاب میں لکھا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں ہم حدیث کی متواتر ان کا نہیں ہوتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ متواتر نہیں ہے. نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے خواب بیان کیا. ہاں ٹھیک ہے، تو آپ کے فہم میں مسئلہ ہے. بالکل. اصل میں وہ تو خیر بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. وہ غامدی صاحب کے میں نے اس پہ پورے سنے تھے، اس میں جو انہوں نے آخر میں نتیجہ نکالا نا صرف ایک موطا امام مالک کی روایت سے اور باقی ساری روایات کو اس پر محمول کیا، وہ مطلب نہایت ضعیف استدلال ہے. لیکن وہ استدلال یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا حضرت عیسیٰ اور خواب میں دیکھا دجال کو، تو آپ نے کہا کہ اس کے مانند. اور باقی گویا اس روایت سے یہ نتیجہ نکالا کہ اصلاً یہ اللہ کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب تھے. یہ اس قدر عجیب و غریب بات ہے نا کہ بہت مشکل. وہ تو اقرا بسم ربک الذی خلق والا قصہ بخاری کا، اس پہ ان کے سندن اعتراضات ہیں، وہ ٹھیک ہوں گے لیکن وہی کو تو مان رہے ہیں ویسے وہ. ہاں وہ میں نے نہیں سنا، ویسے وہ میں نے نہیں سنا، لیکن یہ مجھے علم ہے کہ وہ اس پر بھی کچھ گفتگو فرماتے ہیں. وہ تو میں سنتا رہا پچھلے دنوں میں کافی 60-70 تو اس میں سنے ہوں گے میں نے اعتراض والی سیرت میں سے. بعد میں تھوڑا انقباض ہونا شروع ہو گیا، پھر میں نے ترک کر دیا. کچھ عرصے بعد انقباض ہو جاتا ہے ان کو سننے سے نا، کیونکہ وہ جس طرح کی قطعیت اور حتمیت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں نا وہ کئی دفعہ قابل قبول نہیں ہوتی. وہی نا، یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ اب باقیوں کو کہہ رہے کہ آپ نے چیز کر رہے ہیں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے آنا ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہوں کوئی عالم ہوں گے جو یہ جو آگے حضرت عیسیٰ کے مانند کوئی ہو. اچھا دجال کو مانتے ہیں؟ میں تو ٹھیک ہے دجال کے بھی آنے وہ حتم لیا سے ہو سکتا ہے ان کے اپنے اجتہادات بھی ہوں، اللہ عالم. مطلب آگے جو ان کے لوگ آ رہے ہیں وہ کافی زیادہ ہی. بہرحال وہ ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ والا تواتر کس ضمن میں آتا ہے، وہ تقسیمات تواتر میں. سبحان اللہ.